لیکن اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیٹھی صاحب ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے انلائٹن کیجئے، ہماری جو آڈینس بھی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو کیا پاکستان اس پوزیشن میں بہت مغرب میں خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بہت بے پناہ اثر ہے، انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان ان کو لائے، ایک ٹیبل پر لائے کہ وہ ایک انکلوسیو حکومت بنائیں اور لوگوں کو بھی شامل کریں. کیا پاکستان کا اتنا انفلوئنس ہے نمبر ایک، اور کیا پاکستان پریشرائز کرے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشرائز کرے گی طالبان کو ان تمام اہداف کو یا آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ جب جیسی بھی حکومت بنتی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جرمنی کی چانسلر نے فون کیا پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، ٹرکی والے فون کر رہے ہیں، یو کے والے فون کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فون کر کے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کو؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور تسلیم کر لیں، ریکگنائز کر لیں اس حکومت کو. بالکل کوئی ریکگنیشن نہیں کرنی. ہم سب ملیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے. ہماری اپروول کے ساتھ وہ حکومت بنے گی جس کے اندر سب ریپرزینٹڈ ہوں گے اور جو ہماری شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اگر ایسے نہیں ہوگا تو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. اچھا، وہ ریکگنیشن کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آگے جا کے جو کچھ ہونا ہے وہ ریکگنیشن کے ساتھ ہی ہونا ہے. تو یہ پاکستان اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور احساس بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہی ایشورنس دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کوئی جلدی ریکگنیشن نہیں کریں گے. ایسے نہیں ہوگا جیسے 1997 میں ہوا تھا کہ جناب وہ جس دن کابل گرا اسی دن نواز شریف صاحب سینٹرل ایشیا میں تھے اور ہماری ISI سے ایک صاحب چلے گئے فارن منسٹر کے پاس، اور جو گوہر ایوب صاحب تھے، اور ان کو جا کے کہا ابھی فوراً آپ اناؤنس کریں ریکگنیشن. اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر سے بھی اجازت کیا لینی تھی جب وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو چلو ریکگنائز کرو. تو انہوں نے ریکگنائز کر دی. نواز شریف صاحب کو بعد میں پتہ چلا اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ ہوا. تو پھر ظاہر ہے پھر کیا ہو سکتا تھا. تو وہ اس قسم کی اب صورتحال نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈی فیکٹو ریکگنیشن کر دیں. آپ جو ایک موقف لیے چل رہے ہیں کافی عرصے سے وہی آپ کو رکھنا پڑے گا. وہ اور بات ہے کہ اب جس قسم کی حکومت وہاں بنے گی سو کالڈ براڈ بیسڈ، اس میں آپ ظاہر ان پٹ دیں گے. آپ کے فیورٹس ہوں گے، آپ کے وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نہ کریں گے. اور میرا خیال ہے بڑی کلوز ورکنگ ہوگی آپ کی طالبان کے لیڈرز کے ساتھ کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. مگر اور جو لوگ لیے بھی جائیں گے ان سے بھی رابطے ہوں گے کہ ول یو بہیو، ول یو ناٹ بہیو، وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے بہت بڑا انفلوئنس ہوگا پاکستان کا ان دا فارمیشن آف دا نیکسٹ گورنمنٹ. سیٹھی صاحب، اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جائیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ افغان لیڈرز کا ایک گروپ پاکستان آیا ہوا ہے. تو آج بھی جب میں نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ اور افغان لیڈرز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں مشاورت کے لیے، جن میں ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں ان کو لانا بھی شامل ہے جو پنشیر میں ہے اس وقت، جبکہ ان کے چچا جو ہیں وہ پہلے ہی احمد ولی مسعود پہلے ہی یہاں پر موجود ہے. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لسٹیں یہاں بنیں گی اور انٹرویوز یہاں ہوں گے اور اس کے بعد طالبان کی لیڈرز ہیں ان کو آگاہ کر دیا جائے گا. اس میں سے وہ ایک آدھ کاٹ دیں گے، ایک آدھ ایڈ کر دیں گے، باقی اللہ خیر صلی اللہ. جی لسٹیں اب اس کے اوپر کیا کہا جائے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا نا تو 99 میں، تو وہی اسی قسم کی لسٹیں بننی شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں کو انٹرویوز کرنے شروع کر دیے تھے. ایک لائن لگی ہوئی تھی DGI کے دفتر میں اور COS کے دفتر میں، اور وہاں انٹرویوز ہو رہے تھے اور کسی کے آگے ٹک لگ جاتا تھا، کسی کے آگے کراس لگ جاتا تھا. تو وہ پھر فائنل جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے لوگوں کو اوکے کیا پھر جا کے جنرل مشرف کے آگے رکھی اور جنرل مشرف نے اس کے اندر میرا خیال ایک آدھ اپنے دوست یار کو ڈال دیا ہوگا، باقی انہوں نے اوکے کر دی. تو اسی قسم کی صورتحال ہے یہاں کہ انسٹیٹیوشن ٹیک اوور ہو جاتی ہے. یہاں وہی ہوگا. پاکستان کی بڑی لاجسٹیکل اینڈ ٹیکٹیکل سپورٹ رہی ہے ٹو دا طالبان، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اب وہ جو اگلی گورنمنٹ بننی ہے اور یہ بھی کہ اگلا سسٹم کیا بننا ہے.
ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا کس قسم کا وہ جمہوری یا نان جمہوری یا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا یا کیا ہوگا وہ بھی. میں یہی آ رہا تھا. تھینک یو انس. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، وہ میرا جو چڑا ہے اس نے مجھے ایک خبر دی، وہ میں آپ کے چڑیا کے سامنے رکھ دوں. مجھے یہ بتایا گیا کہ 1964 کا جو آئین ہے افغانستان کا، اس کے قریب قریب کوئی نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی وہ سمجھ بھی آتی ہے نا، لاجیکل ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمریٹ بنا رہے ہیں، امارت بنا رہے ہیں یہ اسلامک، وہ بالکل ماڈل کی جائے گی ایک مونارکی کے اوپر. ایران میں بھی جب اسلامک ریڈیکلز نے خمینی صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا سسٹم بنا کے رکھا، جہاں الیکشنز بھی ہوتی ہیں اور ایک سپریم لیڈر بھی ہوتا ہے اور کچھ مجلس شورا بھی ہوتی ہے، مگر جو سپریم لیڈر ہے وہی بیسکلی آل ان آل ہوتا ہے، ایک امیر المومنین. اچھا، تو امیر المومنین والا جو ماڈل ہے وہ بھی میرا خیال ہے یہاں بھی چلے گا، اور وہی سوٹ کرے گا افغانستان کو، کیونکہ یہاں وہ جمہوری ٹریڈیشن آپ نے کر کے دیکھ لیا، الیکشنز کیسے رگ ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا، اور وہ پریزیڈنشل سسٹم وغیرہ یہاں وہ اسلامک کیلنڈر کے اندر فٹ نہیں ہوتا. وہ لگتا ایسے ہے کہ یہ امریکہ سے امپورٹ کیا گیا ہے یا کہیں اور سے امپورٹ کیا گیا ہے. تو اسی آئین کو ٹھیک ٹھوک کیا جائے گا، میرا خیال ہے وہ تو کر ہی لیا ہوگا اب تک، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ اب اس کے اوپر فائنل ٹچز دیے جا رہے ہوں گے کہ کون کیا ہوگا یہ وہ. تو بالکل یعنی ممکن ہے کہ ایک امیر المومنین سسٹم ہوگا، جو اس کے براڈ کانٹورز یہی ہوں گے کہ وہ اسلامی ہوگا. باقی کاروبار چلے گا، سب کچھ ہوگا، ٹیکسز ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر جو کلچرل اور پولیٹیکل فریڈمز ہیں وہ بالکل سرکمسکرائب کیے جائیں گے. وہ میڈیا کی اور خواتین کی وہ آزادیاں بالکل نہیں ہوں گی، اور ایک قسم کا آٹوکریٹک قسم کا سسٹم ہوگا. جی بالکل، یہ ایک سوال بھی تھا ابھی ہمارے ایک ویور پوچھے تھے عابد حسین خان کے، طالبان 2.0 کیا ہے؟ آپ نے کچھ تو حصہ اس کا ایکسپلین کر دیا، لیکن سیٹھی صاحب میں اس سے پہلے کہ میں اگلا جو سوال جو دنیا کا ریئیکشن ریجن کا، میں ایک کوئک پوائنٹ آپ کے اسی جو آپ نے کہا اس سے جو لنکڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں طالبان، وہ اب بڑے مصلحت پسند ہو گئے ہیں، پریگمیٹک ہو گئے ہیں، وہ ریزنیبل ہو گئے ہیں، وہ سمجھدار ہو گئے، بڑے ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باتوں میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا بھائی، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے، اس لیے زیادہ آپ اس کی وہ نہ بغلیں بجائے. تو آپ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا بتائیں. دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کمنٹ، کسی صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہوا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہیومن رائٹس طالبان جو ان کو رسپیکٹ کریں گے، خواتین کی رائٹس کو میڈیا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بالکل کسی صورت میں بھی جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کو، وہ بالکل افغانستان میں آپ کو نہیں پائی جائیں گی، نہ ہی طالبان اس طرف جائیں گے. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ جناب بالکل وہی پرانے زمان جو پہلے جہاں ہیومن رائٹس یا عورتوں کے، خواتین کے جو حقوق تھے اور جو وہ کام کرتی تھیں اور جس طریقے سے وہ آتی تھی، جاتی تھی، رہتی تھیں، سہتی تھیں، ایسے نہیں ہوگا. وہ بالکل کنزرویٹو ماحول ہوگا، اور بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ لوکلائزڈ ہوں گی بہت سی چیزیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہوں گی، کیونکہ لوکل کمانڈرز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات وہی سمجھیں جو کہ اوپر سے آ رہی ہے، کیونکہ وہاں اوپر ڈپلومیسی کرنی پڑ رہی ہے ریکگنیشن کے لیے اور ایڈ لینے کے لیے. تو اس لیے آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی نظر آئیں گی، آپ کو میڈیا ریسٹرکشنز بھی نظر آئیں گی، خواتین کے اوپر بھی پابندیاں لگیں گی. ابھی شروع میں طالبان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ری ایشور کریں کہ نہیں بالکل سب ٹھیک ہوگا، مارجنل قسم کی اسلامی ریسٹرکشنز آئیں گی یا تبدیلیاں آئیں گی، وہ تو بالکل صحیح ہے، ہم مسلمان ملک ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو سنائی دیں گی، مگر ہم بالکل کوئی تشدد نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ باتیں اب کرنی پڑ رہی ہیں، بیکاز اس کے بغیر تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے نا. بیکاز اگر ایسے نہیں کریں گے تو پاکستان کیسے ریکگنائز کرے گا؟ پاکستان کو بھی تو اب چاہیے نا ایک فگ لیف فار ریکگنیشن کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ نئے طالبان ہیں، کیونکہ پاکستان نے ان طالبان کو ان کی حمایت کی ہے یہاں پاور میں آنے کے لیے، اور اب ان کو لیجیٹمائز بھی کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے. اور لیجیٹمیسی جو ہے وہ چائنا سے بھی لینی ہے، امریکہ سے بھی لینی ہے، روس سے بھی لینی ہے، ایران سے بھی لینی ہے. اب یہی کام ہے جو پاکستان کرے گا اور کر کے دکھائے گا آپ کو.